اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے تاکہ وہ ایک دوسرے پر رحم کریں اور اللہ پہ ایمان لائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی دیے تھے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو موت سے واپس زندہ کیا تھا۔ ایک ان کے دوست تھے جن کا نام العظم تھا، ایک بوڑھی عورت کا بیٹا تھا اور ایک عورت کی اکلوتی بیٹی۔ یہ تینوں ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم تو انہی لوگ کو زندہ کرتے ہو جو ابھی ابھی مرے ہوں، ہو سکتا ہے یہ لوگ صرف بے ہوش ہوئے ہوں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو واپس حیات دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کی قبر مجھے دکھاؤ۔ وہ لوگ ان کو وہاں لے کے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس شخص کو واپس زندہ کر دیں، اور تبھی سام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ اپنی قبر سے باہر آتے ہیں۔ ان کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے جبکہ آپ کے وقت میں لوگ بوڑھے تو ہوتے نہیں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے روح اللہ، مجھے لگا کہ قیامت کا دن آ گیا ہے تو اس کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزات قرآن میں ذکر ہیں جو اس طرح سے ہیں، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے تجھے روح القدس جبریل کے ساتھ قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور لیپرس کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں سے کفر محسوس کیا تو ان سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آج کا یہ پارٹ انشاءاللہ یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس سیریز کو ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔